نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب راشد نسیم صاحب، ذمہ داران جماعت، عزیز بھائیوں اور دوستوں، راشد نسیم صاحب کی طرح مجھے بھی یہ پرمسرت موقع ملا ہے کہ میں آپ کی اس مجلس میں موجود ہوں۔ مسجد امت مسلمہ میں ہمیشہ ایک پہچان رہی ہے، اسلام کا عنوان رہی ہے۔ ہر دور میں ہمارے دین کے بہت سارے ادارے خراب ہوتے رہے، برباد ہوتے رہے، لیکن مسجدوں، ممبروں اور محرابوں نے اسلام کو زندہ رکھا۔ حکومتی سرپرستی کے بغیر یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ عقل اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پاکستان میں اگر تھوڑا سا جائزہ لیں، سرکاری فنڈ ملتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں چلتی ہیں، پڑھنے والے فیسیں بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی جو حالت ہے، اسکولوں سے لے کے یونیورسٹیوں تک کبھی ایک ٹیچر غیر حاضر ہے اور کئی پروفیسر جو ہے وہ لیکچر دینے سے بے پرواہ ہیں۔ کوئی پاکستان کا ایسا ادارہ نہیں ہے کہ 8 بجے عدالت نے قائم ہونا ہے اور 8 بجے عدالت کا جج اپنی کرسی کے اوپر موجود ہے۔ بینک 9 بجے ضرور کھلتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور بینکوں میں بھی اگر آپ 9 بجے پہنچ جائیں تو معلوم ہوگا کہ ابھی مینیجر نہیں آیا، کیشیئر نہیں آیا، آپ ذرا بیٹھیں، اور جو آ گئے ہیں وہ بھی کچھ چائے وائے پی کے آپ کو آدھا پونا گھنٹہ انتظار کروا کے تو پھر آپ کا کام شروع کریں گے۔ اس پوری صورتحال میں جب فجر کی نماز بھی 4:40 پر بھی ہو رہی ہو تو لوگ پہنچتے ہیں، کوئی وقت ہو تو کسی کو گھڑی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور امام جو ہے وہ مصلی کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں کوئی منٹوں اور قدریں اس طرح سے تبدیل ہو گئی ہیں کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کی کوئی عزت ہے، احترام ہے، چاہے وہ چور اور ڈاکو اور لٹیرا اور کرپٹی آدمی کیوں نہ۔ جس کے پاس بہت اچھا موبائل ہے تو اس سے بات چیت کرتے ہوئے آدمی تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ جناب کیا زبردست جو ہے وہ موبائل اس کی جیب سے نکلا ہے۔ اور کسی کے پاس اگر وہ پرانا موبائل ہو جو آج کل جو ہے وہ کوئی 1-2-2.5 کے اندر مل جاتا ہے، تو اس کے لیے سودا لینے کے لیے بھی، وہ ڈبل روٹی لینے کے لیے بھی جائے تو وہ دکاندار اس کو کسی اور طرح سے دے گا، اور جس کا آئی فون اس کے ہاتھ میں نظر آئے گا دکاندار کا رویہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود لوگ جو چمٹے ہوئے ہیں ان مساجد اور مدارس کے ساتھ، وہ قابل قدر ہے، اور خاص طور پہ آدمی خود تو قربان ہو جاتا ہے، زندگی کے اندر رہتے ہوئے زندگی کی آسائشوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، لیکن جب میں بسا اوقات دیکھتا ہوں کہ شادیاں ہو گئیں، بیوی بچے، اس کے باوجود اسی طرح سے گزارا کرنا، میرا تو خیال ہے سیدھے آپ جنتی لوگ ہیں، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یعنی جن لوگوں نے اس دنیا میں قناعت کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو گزار لیا، اللہ تعالیٰ تو نہ اللہم احسبنی حسابا یسیرا والا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ جماعت آپ سے کیا چاہتی ہے، یا جماعت ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے سے جماعت اسلامی میں برادر تنظیموں کا جال بچھنا شروع ہوا۔
اس لیے کہ پاکستان بننے کے بعد جب مطالبہ نظام اسلامی شروع کیا اور اس کے بعد حکمرانوں نے مولانا مودودی کو اپنا دشمن اولین سمجھ کے اور یہودیوں سے بھی بڑا ایک ایجنٹ تصور کرتے ہوئے جماعت اسلامی پر بار بار پابندیاں، گرفتاریاں، کبھی 3 سال کے لیے، کبھی 2.5 سال کے لیے، سزائے موت، اور جماعت اسلامی کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ جماعت اسلامی ادارے بناتی تھی تو وہ نیشنلائز ہو جاتے تھے، دفاتروں پر پابندی لگ جاتی تھی، تالے چڑھا دیے جاتے تھے۔ اس پورے ماحول میں جماعت نے کچھ مورچے کھڑے کیے، اسلامی جمعیت طلبہ، جمعیت طلبہ عربیہ، NLF، کسان بورڈ، اور اس طرح کا پورا وہ کام ابھی بھی چل رہا ہے۔ علماء مشائخ کونسل بھی بن گئی ہے، اتحاد العلماء بھی موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو پرانا خطرہ تھا وہ اب سروں پہ نہیں منڈلا رہا، کہ کوئی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو پابند کر دے۔ جمہوریت ہے، ادارے ہیں، آئین اور قانون کی بہرحال جتنا کچھ بھی ہے وہ موجود ہے۔ ماشاء اللہ بھی آ جائے تو وہ اس طرح کا ماشاء اللہ نہیں بنتا جو کہ ماضی کے اندر پاکستان کے اندر رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے، میں نہیں کہتا، ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب جو ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، سوشل سائنسز، وہ کہتے ہیں کہ 4، 5، 6 کروڑ کی آبادی کو زنجیروں میں جکڑنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے۔ جب 15، 16 کروڑ کی آبادی ہو جائے اور 20 کروڑ کی آبادی ہو جائے پھر یہ زنجیروں میں نہیں جکڑی جاتی۔ تو پاکستان کی آبادی اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ اس کو آپ پابندیوں کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے، ان آزادیوں کو جو اب ہمیں میسر ہے۔ اس صورتحال میں اور مستقبل میں بھی وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کی موجودگی میں جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو جتنے مورچے ہم نے بنائے تھے یہ آہستہ آہستہ اپنے مورچوں سے نکل کر جماعت کے رنگ میں رنگتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان مورچوں پر ابھی بھی سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ ہو، طلبہ عربیہ ہو، کسانوں کی تنظیم ہو، مزدوروں کی ہو، علماء مشائخ ونگ ہو، متحدہ مجلس عمل، اور اس طرح کی ساری چیزیں اپنے مورچوں پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن محاذ جنگ سے کٹے ہوئے۔ محاذ جنگ تو جماعت اسلامی کا محاذ جنگ ہے، اس کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، اور اپنے آپ کو ذرا چھپا کر کہ میں اب اس تنظیم میں ہوں، اس تنظیم کا جلسہ اور جلوس ہوگا تو اس میں جاؤں گا، اور جماعت اسلامی کا جلسہ اور جلوس ہوگا تو بس پھر وہ جماعت اسلامی کے حلقے کے لوگ ہی آئیں گے اور مجھے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کو اب ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے مورچوں پر آپ موجود رہیے، لیکن جماعت اسلامی کے محاذ جنگ کے ساتھ کٹنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اپنی جماعت کی پہچان اور شناخت کو نمایاں کریں۔ وہ کام اس وقت نہیں ہوگا کہ جماعت کے نام کے اوپر کچھ لوگوں کو ان کے محکموں سے نکال دیا جائے گا، یا ان کے لیے روزگار کے دروازے بند ہو جائیں گے، یا ان کو نکو بنا دیا جائے گا اور ان سے کسی نفرت کا اظہار کر دیا جائے گا۔ بہت ہوگا، اکا دکا اس طرح کے معاملات ہوں گے جسے بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ایک بڑے مورچے کے اوپر ہیں جہاں ایک زبردست آپ کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، مدارس کے اندر لوگوں کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہوئے تزکیہ اور تربیت کا کام کر رہے ہیں، دینی علوم کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن عوام الناس کے ساتھ جو رابطہ کرنا ہے اور ان کے ذہن کو تبدیل کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عوام الناس کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوششوں کو وسیع کیجیے، ان کو آگے بڑھائیے۔ عوام الناس کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے جو 2-3 عرصہ دراز سے، صدیوں کے انحطاط سے
جو تصورات پیدا ہو گئے ہیں اس پر زد لگانے کی ضرورت ہے اور حقیقی تصورات کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور نماز پڑھ لی تو مسلمان ہو گئے اور بخشے بخشائے ہیں۔ ہم بہترین امت ہیں، اللہ کے آخری رسول کی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، تو ہماری آخری فضیلت جو ہے وہ ہمیں بس جنت میں لے جائے گی۔ کلمہ پڑھ لیا اور کسی پیر کے اوپر بیعت کر لی یا کسی کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو بس یہ جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور یہ ہر امتوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر بھی جو فرد قرارداد جرم قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہی تھا کہ بس کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، لن تمسانا النار الا ایاما معدودا، کہ آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر ہوئے گی بھی تو بس ایسے ہی لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہو گیا ہے، اور بس کلمہ پڑھ لینا اور کچھ مراسم عبودیت کو پورا کر لینا اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ وہ بات جو سید ابوالعلا مودودی نے اور جماعت کے لٹریچر نے سکھائی ہے خطبات اور دینیات کی صورت میں، کہ جب تک اللہ کو ماننے والے اللہ کی ماننا نہیں شروع کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے نبی اکرم کی ماننا نہیں شروع کریں گے، اور قرآن کو ماننے والے جب قرآن کی ماننا نہیں شروع کریں گے، اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور اس عمل صالح کی فکر یہ لوگوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے سیاست کا، تبلیغ کا۔ تبلیغ تو جب تبلیغ کے عنوان سے کی جائے تو وہ لوگ قابل قبول سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی تبلیغ کا رخ اسلام آباد کی طرف پھیر دیں، اسٹیٹ بینک کی طرف لے جائیں، معاشرت اور معیشت کے نظام کی طرف گفتگو کرنا شروع کر دیں، سیاست کے ایوانوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کے لیے کچھ گفتگو شروع کر دیں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی یہ گفتگو تو سیاسی بن ہے۔ اس خلجان سے اس قوم کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بڑی سیاست باز ہے، ان کے درس قرآن میں بھی سیاست ہوتی ہے، ان کے مسجدوں میں چلے جائیں تو ان کے وعظ بھی سیاست پر پورے ہوتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں بھی سیاست بازی کرتی ہے، لڑائی جھگڑوں کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ ہم ایسے تمام لوگوں کے ذہنوں سے یہ نکال کر یہ چیز بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی سیاست جو آج مروجہ ہے مختلف پارٹیوں کے اندر، اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں دین کا دروازہ برسوں سے بند ہے، ایوان اقتدار اور اختیار میں دین کا دروازہ بند ہے۔ لوگوں سے کہیے کہ آؤ اقتدار اور اختیار میں دین کا دروازہ کھولیں۔ جب تک اقتدار اور اختیار کے ایوانوں میں دین کا دروازہ نہیں کھلے گا، اس وقت تک اس امت کو نقطہ عروج نہیں ملے گا۔ ضلالت و رسوائی سے ہم اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکیں گے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز، یہ چنگیزیت ہے، اور یہ بھی قوموں کا ایک بڑا جرم ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، فضلتکم علی العالمین، اور سورہ بقرہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے جو جرائم تھے اس میں بھی ایک یہ بڑا جرم تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کی بعض چیزوں پر تو تم نے اپنے آپ کو پورا جمع کر رکھا ہوا اور بعضوں کی تم پرواہ نہیں کرتے۔
آج اس امت مسلمہ بھی یہی گمراہی موجود ہے. قیادت اور امامت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. مسجد کی امامت پر تو بڑے ٹچی رہتے ہیں، ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، امامہ پہننا چاہیے، ٹوپی نہیں، اور داڑھی کیسی بڑی ہونی چاہیے، اور کیسا جو ہے وہ امام ہونا چاہیے اور خطیب ہونا چاہیے. جو بے نمازی ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری چیز انہیں نظر آ جائے تو وہ اس پہ بڑے ناک بھوئیں چڑھاتے ہیں. وہ جو بڑی امامت ہے، یہ جو مسجدوں کی امامت ہے، یہ تو چھوٹی امامت ہے، امامت صغرا ہے. اور وہ جو امامت کبرا ہے جو اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہاں کوئی خائن آ جائے، وہاں کرپٹ آ جائے، وہاں فسادی آ جائے، وہاں ظالم آ جائے، اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیں گے، اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور طلاق اس کے اوپر بالکل ڈٹ جائیں گے کہ اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آپ کسی وقت کہیے کہ جناب آج مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے میں 4 رکعتیں پڑھاتا ہوں، آپ کو اوور ٹائم ملے گا، زیادہ ثواب ہوگا. کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کمی کا تو اندیشہ ہی نہیں ہے. اور اسٹیٹ بینک کا گورنر ہر ہفتے اور ہر مہینے اعلان کرتا ہے کہ جناب سود جو ہے وہ 7% نہیں ہے، 8% ہو گیا، 9% ہو گیا، اور اس امت کو پرواہ کوئی نہیں ہے. وہ رکعتوں کی کمی بیشی پر تو جو ہے، اور سلام پھیرنے پر، اور ان ساری چیزوں پر، اور رفع یدین کرنے پر تو تلواریں نکل آتی ہیں، اور وہ جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. یہ جو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کے اوپر زور لگانے کی ضرورت ہے. سید ابوالعلا مودودی نے جماعت اسلامی بنانے سے پہلے ایک دورہ کیا تھا تبلیغی جماعت کے مرکز کا. مولانا الیاس صاحب ابھی کچھ 4-5 سالوں سے وہاں کام کر رہے تھے میوات کے علاقے میں. ہندوستان کو علماء کرام کو نہیں پتا تھا کہ تبلیغی جماعت کیا ہے. مولانا مودودی نے دورہ کرنے کے بعد 1936 یا 37 کے دوران ترجمان القرآن کے اندر یہ مضمون لکھا، ہندوستان کی ایک اصلاحی تحریک کا لفظ استعمال کیا، جماعت کا لفظ نہیں استعمال کیا. وہ کتابچہ وہ مضمون پڑھنے والا ہے آپ کو، خاص طور پہ ہمیں، تاکہ یہ جو تبلیغ اور اقامت دین کے تصورات کو، مولانا نے اس وقت بھی ان کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ راہ چلتے میں نے ایک آدمی سے پوچھا میواتی سے کہ تم کیا کر رہے ہو، جو گشت کر رہا تھا. اس نے کہا جی ہماری مسجدوں میں ڈنگر بندے ہوتے تھے، ہمیں اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا. اللہ کا ایک بندہ مولانا الیاس ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں دین سکھایا، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ اب اس دولت کو ہم عام کر دیں. یہ جواب سن کر مولانا مودودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خود انہوں نے اپنی اس مضمون میں لکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جانا کہ یہ تو 1400 سال پہلے جو بدو کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، پھر اللہ کا ایک رسول آیا اور اس نے ہمیں کچھ سے کچھ بنا دیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دولت ہمیں مل گئی ہے وہ ہم لوگوں تک بھی پہنچا دیں. اس مضمون میں انہوں نے شروع میں لکھا کہ کچھ باتیں میں نے مولانا الیاس صاحب سے کی ہیں جو میں مضمون میں نہیں لکھ رہا، لیکن مضمون کا اختتام میں انہوں نے یہ کہا، ایک پیرا ہے کہ یہ اصلاحی تبلیغی کوششیں قابل قدر ہیں. خاص طور پہ انہوں نے اپنا کوئی نظم نہیں بنایا، انہوں نے کوئی اپنی جماعت کا جھنڈا نہیں بنایا، انہوں نے کوئی پرچیاں بنا کر جو اس دور میں ہوتا تھا ممبرشپ کے لیے، ان ساری چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں بڑا خیر ہے، لیکن اختتام پہ یہ کہا کہ یہ ابتدا ہے، انہیں آگے چل کر معیشت کا نظام، معاشرت کا نظام، سیاست کا نظام، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس کام کو بالآخر خلافت کی طرف لے جائے. وہ وقت جب بر صغیر پر انگریز کی حکومت تھی، دور دور تک پاکستان کا نشان نام نہیں تھا،
قائد اعظم کانگریس میں رہتے کے بعد مسلم لیگ میں آئے اور مسلم لیگ سے اور مسلمانوں سے مایوس ہو کے وہ جا چکے ہوئے تھے انگلستان واپس. کوئی اور مولانا مودودی اس وقت تبلیغی جماعت کی تعریف کرتے ہوئے اقامت دین کی اس چیز کو پہنچا رہے ہیں. جلیل احسن ندوی صاحب ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ مولانا کے اس مضمون کو پڑھ کر ہم ندوہ کے اندر بحث شروع ہوئی اور ہم اور علی میاں صاحب ہم دونوں میوات گئے. ہمیں مولانا مودودی نے تبلیغی جماعت سے متعارف کروایا اور کہنے لگے کہ میں مولانا الیاس صاحب جب تھک کے اندر آرام کر رہے تھے تو میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا، وہ دبوانا نہیں چاہتے تھے، مجھے پرے کر رہے تھے. تو میں نے پھر کہا جی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، ندوے سے آیا ہوں، کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں. تو میں نے 4-5 سوال کرنے کے بعد جو اصل سوال میرے ذہن میں تھا وہ آخر میں نے کر دیا. اور وہ میں نے یہ کہا کہ مولانا مودودی جو آج کل ترجمان القرآن میں لکھ رہے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب ایک دم سے جیسے کرنٹ لگ گیا ہے، اپنے پلنگ سے اٹھے، بیٹھ گئے اور ان کی آنکھوں سے لڑی جو ہے وہ جاری ہو گئی، کپ کپی ان کے بدن پر آ گئی. تو جلیل احسن ندوی صاحب کہنے لگے کہ میں نے یہ سمجھا کہ گویا میں نے ان کی طبیعت پر کوئی ناگوار قسم کا سوال کیا ہے اور یہ مولانا مودودی کی فکر کو پسند نہیں کرتے اور لہٰذا ان پر یہ کیفیت طاری ہو گئی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی خشیت کو ذرا کم کیا اور پھر انہوں نے جو جواب دیا جو جلیل احسن ندوی صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا الیاس صاحب نے کہا اصل کام تو وہی ہے جو مولانا مودودی کہہ رہے ہیں. میں جو کام شروع کر رہا ہوں وہ اس اصل کام کی الف پہ ہے. اور جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کے بعد کار نبوت شروع کیا تھا، لیکن 40 برس سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوز و برکات جاری ہو گئی تھی. بالکل اسی طرح سے میرے کام کی فیوز و برکات بھی ابھی سے جاری ہوں گی، لیکن اصل کام وہی ہے، اقامت دین کا کام، امامت کبریٰ کو تبدیل کرنا، شریعت کا نفاذ، اسلامی حکومت کا قیام. یہ وہ تصورات ہیں کہ جو عوام الناس میں بٹھانے کی ضرورت ہے، پہنچانے کی ضرورت ہے. اور چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ایک عقیدت ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت دانائی اور تدبیر کے ساتھ ان تصورات کو کس طرح سے پیش کیا جانا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ پیش کریں گے، ہمیں اس قوم سے ایک بڑی اچھی امید ہے. یہ بگاڑ پر ووٹ دے دیتی ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور کس کو قائد بنا رہے ہیں اور امامت کبریٰ کس کی قائم کر رہے ہیں. لیکن یہ بگاڑ پر راضی نہیں رہتی. بے سمجھی میں یہ امامت کبریٰ غلط قائم کر لیتی ہے، لیکن اس کے نتائج آنے کے اوپر اس پر راضی نہیں رہتی. بس یہ ایک بڑا اچھا اللہ کی طرف سے انعام ہے، ورنہ پتہ نہیں یہ قوم جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جاتی، اپنا حلیہ تبدیل کر لیتی. جتنا اس کے اوپر کام ہوا ہے، جتنا میڈیا کی یلغار ہوئی ہے، جتنا انگریز سے پروردہ بیوروکریٹ یہاں پر حکومت کرتے رہے ہیں، مردوں نے تو پھر ٹائی کوٹ جو ہے وہ اپنے گلے کے اوپر لگا لی، لیکن آج بھی ہماری خواتین جو ہے وہ پینٹ پہننے سے کتراتی ہیں. ترکی میں تو یہ بھی بہت کچھ ہو گیا تھا، لباس تراش خراش بالکل کچھ سے کچھ ہوتی چلی گئی تھی. الجزائر میں، عرب ممالک کے اندر آپ چلے جائیں تو بود و بواش تبدیل ہو چکی ہوئی ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے اتنی سخت جو ہے وہ موجود ہے. تو بگاڑ پر یہ راضی نہیں رہتی، لیکن ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ یہ فکر ان کے سامنے رکھیں گے اور یہ سارے عنوانات، تصورات اور برسا برس کی گرد و غبار کو دور کریں گے، ایک نتیجہ لازمی نکلے گا جو ہم پر بھی نکلا.
ہم وہ لوگ ہیں کہ جو کسی دینی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، مسجد، منبر اور محراب کے ساتھ وابستہ نہیں ہوئے۔ ہم کالجوں کے اندر گئے، فزکس، کیمسٹری، پولیٹیکل سائنس، یہ سارا کچھ کرتے چلے گئے، لیکن اس پیغام نے، اس لٹریچر نے ہماری دنیا بدل دی، اور ہم اس قابل ہو گئے کہ آپ کے سامنے آ کے مخاطب ہو رہے ہیں، ورنہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں۔ یہ سید ابو العلا مودودی کا انعام ہے کہ وہ لٹریچر ہمیں پڑھا دیا، جس کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا پیدائشی نسلی ایمان اصلی ایمان میں تبدیل ہو۔ اس سے پہلے جب تک اس لٹریچر سے، ان تقریروں سے واقف نہیں تھے، ان خطبات سے واقف نہیں تھے، تو ہم پیدائشی طور پہ مسلمان تھے، بائی چانس مسلمان تھے، بائی چانس مسلمان تھے۔ لیکن جب یہ خطبات اور یہ لٹریچر ہم نے سن لیا اور پڑھ لیا، تو پھر ہم بائی چوائس مسلمان ہیں۔ تو اس قوم اور اس امت کو بھی جو بائی چانس مسلمان ہے، اسے بائی چوائس مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سید ابو العلا مودودی نے کہا تھا کہ جب تک یہ قوم نظریاتی نہیں ہوگی تو کسی نظریاتی جماعت کے لیے بڑی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نظریات کے ساتھ وابستہ رکھنا، اس پر قائم رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو بھی نظریاتی بنانا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی 80 برس سے اپنی نظریات کے اوپر قائم اور دائم ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ 80 برس ہو گئے اور جن بنیادوں پر یہ تحریک کھڑی ہوئی تھی آج بھی انہی بنیادوں کے اوپر موجود ہے۔ وہی دستور ہے، وہی نظم ہے، کوئی رکاوٹیں، کوئی مشکلات اس کے راستے میں بڑا بھاری پتھر، کوئی لالچ پیدا نہیں ہوتا، کوئی طمع پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی گروہ بندی اور گروپنگ نہیں ہے، اس کے اندر انتشار نہیں ہے، اس کے اخلاق کردار کے اندر کوئی جھول نہیں ہے۔ 80 برس تک کوئی جماعت سفید لباس پہن کر کام کرتی رہے، اور 80 برس میں اس سفید لباس پر کوئی داغ اور دھبا اور کوئی گرد نہ آئی ہو، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے اس منصب امامت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس بالآخر لے کر رہنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اللہ کی مشیت کا انتظار کرنا ہے۔ اور اللہ کی مشیت اور سنت یہ ہے کہ محنت آپ مکے میں کرتے ہیں، نتیجہ آپ کو مدینے میں ملتا ہے۔ جہاد آپ افغانستان کے اندر کرتے ہیں اور ازبکستان اور تاجکستان اور بوسنیا آزاد ہو جاتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ ایک آخری سقوط تھا جس میں البدر اور شمس ناکام ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر کسی امت مسلمہ میں کوئی نیا سقوط نہیں پیدا ہوا۔ تو ہماری ناکامیاں ناکام نہیں ہوا کرتی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مشیت اور اپنی سنت کے مطابق اس کا اپنی بڑی سکیم میں کہیں اور نتیجہ نکالتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔